تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ اتنے جیسے تو رحمت للعالمین کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرار تیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرپور ٹائمز۔ ناظرین، آج ہم اس وقت موجود ہیں چوک شہیداں کے اوپر، جہاں پر آج لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا ہے، اور لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی سیرت کو جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے محبت کے تقاضے کیے ہیں، تو کیا واقعی وہ عملی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگوں سے ذرا جانتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے، اسی کے صدقے یہ سب کچھ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ساری رحمت ہے، وہ خود رحمت العالمین ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں جہانوں کا رحمت العالمین ہے۔ میری مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ولادت کا دن ہے جو ہم جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور رحمت العالمین کا مطلب یہی ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پہلو پر آپ نظر ڈال دیں، جو آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا سیرت کا کوئی واقعہ آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، تو اس حوالے سے کوئی آپ کسی ایک پہلو پر روشنی ڈال دیں۔ سیرت بھی ہم اس دنیا میں ہم کھا رہے ہیں، اسی کا دینا، اسی نے حضور کے صدقے سے ہم سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ ہم حضور کے صدقے سے اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، حضور کے وسیلے سے اس میں ہم رہ رہے ہیں، اور حضور کے وسیلے نہ سب کچھ ہمیں اللہ پاک نے دیا، اور حضور کی نسبت سے سب کچھ مل گیا۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ اتنے جیسے یہی حضور کی جو طریقے ہے، سنت طریقے ہے، اس میں ہم چل رہے ہیں نا۔ اپنے تو طریقے تو نہیں چل، اپنا تو یہ ایک فیشن ہے، اپنا تھوڑا سا بس آیا کرنا ہے، یہ ادھر بیٹھنا کرنا، اور حضور کے جو نسبت سے ہم طریقے جو سنت بتائی ہے، اس کے طریقے سے ہم سب کو چلنا چاہیے۔ حضور کے صدقے سے ہم اس دنیا میں ہیں، سب کچھ ہے حضور کے نام سے، اور چلنا بھی چاہیے۔ اور ہر آدمی کو جو سب سے پہلے تو نماز فرض ہے ہمارے اوپر، وہ سب سے زیادہ، اور اس کے بعد انسانیت کے ناطے سے انسان کو ہر چاہے کوئی مذہب کا ہے، اس کو انسانیت کے ناطے سے چلنا چاہیے۔ بس حضور کا تو یہ پیغام تھا۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ سر تقاضا یہی ہے کہ اس ذات پہ سب کچھ قربان، اور ان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، ان پہ سب کچھ قربان، مال دولت۔ بس یہی ہے کہ جو ان کے فرمان ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، ہم اس پہ اوپر چلیں اور اپنی زندگی، آج ہمارے جو حالات ہیں، امت مسلمہ جس یعنی کہ حالات سے گزر رہی ہے، آج ہم اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا اتریں اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی یعنی کہ کوشش کریں۔ اسی سے ہمارے بہتری آ سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پہلو پر آپ روشنی ڈال دیں۔ سیرت النبی سے تعلق بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے پیراگراف ہیں، جتنے بھی لکھے جائیں یا جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں۔ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، پینسلیں ختم ہو سکتی ہیں، صفحے ختم ہو سکتے ہیں، مگر وہ عنوان ختم نہیں ہو سکتے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عنوان لکھ دیا ہے۔ سب سے بڑا عنوان قرآن پاک ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھ دی ہے۔ اس سے بڑا عنوان اور ہم لکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے ہاتھوں میں سکت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ عنوان لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی محبت کرتی ہے اپنے محبوب سے، وہاں تک تو ہم نہیں جا سکتے، مگر اس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر ہمیشہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور اتنی توفیق دے کہ ہم ہر سال اس سے زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ یہ حضور کی جو طریقے ہے، سنت طریقے ہے، اس میں ہم چل رہے ہیں نا۔ اپنے تو طریقے تو نہیں چل، اپنا تو یہ ایک فیشن ہے، اپنا تھوڑا سا بس آیا کرنا ہے، یہ ادھر بیٹھنا کرنا، اور حضور کے جو نسبت سے ہم طریقے جو سنت بتائی ہے، اس کے طریقے سے ہم سب کو چلنا چاہیے۔ حضور کے صدقے سے ہم اس دنیا میں ہیں، سب کچھ ہے حضور کے نام سے، اور چلنا بھی چاہیے۔ اور ہر آدمی کو جو سب سے پہلے تو نماز فرض ہے ہمارے اوپر، وہ سب سے زیادہ،
اور اس کے بعد انسانیت کے ناطے سے انسان کو ہر چاہے کوئی مذہب کا ہے اس کو انسانیت کے ناطے سے چلنا چاہیے. بس حضور کا تو یہ پیغام تھا. جی بہت شکریہ جی آپ کا. بارہ ربیع الاول کے موقع پر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت کی.